غزہ پٹی کی طرف جانے والے ایک بھی جہاز پر اگر حملہ ہوا یا اس جہاز کا رابطہ ختم ہوا تو پورے یورپ کو بند کر دیا جائے گا اور اسرائیل کو بھوکے رہنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی دھمکی دے دی ہے اسرائیل کو اور کہا اگر اسرائیل نے یہ قدم اٹھایا تو معاہدہ ابراہیمی کو ختم کر دیا جائے گا اور اسرائیل کا جو خواب ہے گلف کے ممالک کے ساتھ رشتے کو بہتر بنانا، سفارتی رشتہ قائم کرنا، وہ خواب اسرائیل کا ادھورا رہ جائے گا اور پھر کبھی بھی کوئی بھی عرب دیش اسرائیل کے ساتھ اپنا رشتہ قائم نہیں رکھے گا۔ ادھر ٹرمپ نے حماس کو دھمکی دی تھی اور حماس نے ایک بیان جاری کر کے ٹرمپ کو ہی پھنسا دیا ہے اور سب سے زیادہ مشکل پیدا ہو گئی ہے اب اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو میں۔ اس ویڈیو میں ان تینوں چاروں خبروں کی پوری تفصیل جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اطلاع دینی ہے اور اطلاع یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایک نیا الٹرنیٹیو چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے پبلک فیس۔ ملت ٹائمز کو لگاتار نوٹس آیا ہے، لگاتار ہماری کئی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا گیا، اس کے علاوہ ہماری زیادہ تر جو ویڈیوز ہوتی ہے فلسطین اور غزہ کے موضوع پر اس کے مونیٹائزیشن کو ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لگاتار آپ کو سچائی دکھا رہے ہیں۔ لیکن جب ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے پبلک فیس کے نام سے ایک الٹرنیٹیو چینل اپنا شروع کیا ہے۔ دراصل پہلے ملت ٹائمز ہندی کے نام سے تھا، پبلک فیس اس کا نام ہے، تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، اوپر بھی ایک لنک موجود ہوگا، تو پلیز آپ جائیے اور پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم وہاں آپ کو لگاتار فلسطین اور غزہ پٹی کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور ہمارے ساتھ پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا، ہمارے چینل کو بلاک کیا گیا، ملت ٹائمز کے ایک فیس بک پیج کو ڈیلیٹ کیا گیا، اس کے باوجود ہم نے دوسرا پیج بنایا، لیکن حوصلہ نہیں ہارا ہے، ہمت نہیں ہاری ہے، محض اس وجہ سے کہ آپ سب نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ تو پلیز آپ جائیے پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے اور تمام واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک پیج پر اس لنک کو بھی شیئر کر دیجئے کہ یہ ملت ٹائمز کا الٹرنیٹیو چینل ہے اور اس کو سب لوگ سبسکرائب کر لیں۔ ہمیں امید ہے کہ آج 1 لاکھ تک سبسکرائبر ضرور پبلک فیس کے پورے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی گزارش ہے کہ ملت ٹائمز کی سبسکرپشن لے لیجئے جس کا QR کوڈ یہاں پر موجود ہے، یا ڈسکرپشن میں نیچے ایک لنک بھی موجود ہوگا، جیسے اس پر آپ کلک کریں گے ملت ٹائمز کا یہ پیج کھل جائے گا جہاں ہمارا پلان موجود ہے 99 کا 299 کا، کوئی بھی پلان لیجئے، سبسکرائب ناؤ پر کلک کیجئے، ای میل آئی ڈی فون نمبر ڈالنے کا آئے گا، پھر پے پر کلک کیجئے، پھر UPI یا موبائل نمبر ڈالیے جو آپ کا گوگل پے فون پے سے لنک ہے، اس کے بعد نوٹیفیکیشن آئے گا ایپ کا، اس ایپ پر جائیے اور آٹو پے یا ایکسیپٹڈ پر کلک کر لیجئے، اس طرح ممبرشپ پوری ہو جائے گی۔ اور آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پوری خبر کیا ہے۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر حماس کو دھمکی دی اور کہا کہ حماس کبھی 2 قیدی، کبھی 5 قیدی، کبھی 10 قیدیوں کو رہا کرنے کی جو بات کرتا ہے تو یہ گفتگو حماس ختم کرے، حماس یہ بیانیہ بند کرے۔ حماس کو میں دھمکی دے رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ حماس ایک ساتھ تمام ہوسٹیج کو، تمام قیدیوں کو رہا کرے اور بدلے میں جنگ بند کر دی جائے گی، ہمیشہ کے لیے جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو وارننگ دیتے ہوئے کہا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر حماس نے اس مرتبہ میری بات پر عمل نہیں کیا تو حماس کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ جیسے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سوشل ٹروتھ پر یہ بیان سامنے آتا ہے، حماس کی طرف سے بھی کچھ ہی دیر میں جواب آ گیا اور حماس نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبہ پر ہم عمل کرنے کو تیار ہیں، ان کی شرط ماننے کو تیار ہیں۔ شرط یہی ہے کہ امریکی صدر اپنی بات پر مکمل طور پر عمل کرے، جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ہم تمام ہوسٹیج کو، تمام قیدیوں کو ایک ساتھ چھوڑنے پر، رہا کرنے پر تیار ہیں، لیکن مکمل طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ یہ حماس نے شرط رکھ دی ہے، حماس کا جواب بھی آ گیا ہے اور اب اس پروپوزل پر جواب آنا باقی ہے اسرائیل کا، بنجامن نتنیاہو کا، لیکن ابھی تک بنجامن نتنیاہو نے اس پر کچھ بھی جواب نہیں دیا ہے۔ امریکی صدر نے اس سے پہلے بھی حماس کو دھمکی دی اور حماس نے امریکی صدر کی ہر دھمکی کا اسی کے انداز میں جواب دیا۔ حماس نے بھی واضح لفظوں میں یہی کہا کہ ہم تمام قیدیوں کو ایک ساتھ اس لیے رہا نہیں کرتے ہیں کیونکہ اسرائیل دھوکہ باز ہے۔
ہے، اسرائیل کا بھروسہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے کئی مرتبہ سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے، اور اگر ہم نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور دوبارہ اگر اسرائیل نے سیز فائر کا وائلیشن کر کے ہم پر حملہ کرنا شروع کر دیا تو پھر اسرائیل پر سیز فائر کے لیے دباؤ بنانے کا ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچے گا۔ اس سے پہلے جب لگاتار سیز فائر کی بات چیت چل رہی تھی، 60 دنوں کا 60 ڈیز کا معاہدہ طے پا گیا تھا، تو حماس نے آخری شرط یہی رکھی تھی کہ براہ راست امریکی صدر کو اس بات کی ضمانت لینی ہوگی کہ اسرائیل آئندہ غزہ پٹی پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اور امریکی صدر کی طرف سے چپی سادھی گئی تھی، کوئی جواب سامنے نہیں آیا تھا اور معاہدہ آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔ اب اس مرتبہ حماس نے ٹرمپ کے مطالبے پر اپنا رد عمل دے دیا ہے، بنجامن نتنیاہو کا کوئی بھی جواب سامنے نہیں آیا ہے۔ ادھر اسرائیل کے آرمی چیف ایال زامیر کا ایک تازہ بیان سامنے آیا، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ غزہ پٹی پر پورا قبضہ کرنے کا جو ہمارا منصوبہ ہے، ہم اس کے دوسرے فیز میں داخل ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اس منصوبہ پر عمل کرنے میں، اس ایجنڈا پر عمل کرنے میں ہمیں بہت زیادہ پریشانیوں کا، دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم غزہ پٹی کا فل کنٹرول حاصل کریں گے۔ ادھر القسام بریگیڈ کی طرف سے بھی لگاتار اسرائیل کو جواب دیا جا رہا ہے، اسرائیلی آرمی کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور تقریباً 50 دن کا عرصہ گزر چکا ہے جب لگاتار اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ پٹی کا پورا کنٹرول حاصل کیا جائے گا۔ اس کے باوجود ابھی تک اسرائیل کی آرمی اور انٹیلیجنس ہوسٹیج کو آزاد نہیں کرا سکی ہے۔ 2 ہوسٹیج کی لاش ان کو ضرور ملی، لیکن زندہ قیدیوں تک یہ لوگ ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اسرائیل میں جو پروٹیسٹ ہے، جو احتجاج ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور فیملیز کا، رشتہ داروں کا جو دباؤ ہے اسرائیل کی سرکار پر، اب وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ ہر حال میں تم سیز فائر کرو، حماس سے معاہدہ کرو، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ عالمی سمود فلوٹیلا کی آرگنائزیشن نے اور اس کارواں میں موجود ایکٹیوسٹ نے یورپ کو دھمکی دی ہے، اسرائیل کو دھمکی دی اور کہا ہے کہ اگر اس مرتبہ جو کارواں غزہ پٹی کی طرف جا رہا ہے اس پر کسی طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے، یا ان جہازوں کا جو کانٹیکٹ ہے، ان کا جو رابطہ ہے وہ ختم کیا جاتا ہے، تو پورے یورپ کو بند کر دیا جائے گا۔ اور پورے یورپ کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسرائیل کی طرف ایک سامان بھی نہیں جا پائے گا، اسرائیل کو ایک سوئی یا ایک تنکا بھی نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ امریکہ سے اسرائیل کو جو بھی سامان پہنچتا ہے، یورپ کے کسی بھی دیش سے اسرائیل کو جو سامان پہنچتا ہے تو وہ یورپ کی بندرگاہوں اور بحری راستوں کے ذریعے ہی پہنچتا ہے۔ تقریباً ہر سال 14,000 سے زیادہ کنٹینر اور شپ اسرائیل کی طرف جاتے ہیں، اس میں ہتھیار ہوتے ہیں، دوسرے ساز و سامان ہوتے ہیں، اور اٹلی کے، اسپین کے اور جو دوسرے ممالک ہیں یورپ کے، ان تمام دیشوں میں جو بندرگاہوں پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان سب لوگوں نے دھمکی دی ہے اور واضح لفظوں میں کہا کہ عالمی سمود فلوٹیلا جو کئی جہاز پر مشتمل کارواں غزہ پٹی جا رہا ہے، اور 15 ستمبر تک اس کارواں کے، اس قافلہ کے غزہ پٹی پہنچنے کا امکان ہے۔ بارسلونا سے کارواں روانہ ہو چکا ہے، اور تیونس سے بھی آج یہ کارواں رواں ہو چکا ہے۔ بحیرہ احمر میں یہ تمام لوگ مل جائیں گے۔ اس قافلے میں اب تک 40,000 سے زیادہ لوگ شریک ہو چکے ہیں، اور لگاتار مختلف علاقوں سے لوگ اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو جیسے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ اسرائیل اس مرتبہ اس کارواں کو بھی روکے گا، اس قافلے پر بھی حملہ کرے گا، اس قافلے کا، ان جہازوں کا رابطہ ختم کر دیا جائے گا، تو اس ٹیم کے جو لوگ اٹلی میں موجود ہے، فرانس میں موجود ہے، اسپین میں موجود ہے، ان تمام لوگوں نے ایک مشترکہ اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ اگر اس کارواں کے رابطہ کو ختم کیا گیا، اس پر کسی طرح کا حملہ ہوا تو پورے یورپ کو بند کر دیا جائے گا، اور ان علاقوں سے ایک بھی سامان نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ ادھر ترکی نے پہلے ہی اسرائیل کی طرف جانے والے راستہ کو بند کر دیا ہے، کلوز کر دیا ہے، تو ترکی کے راستے سے کوئی بھی سامان اسرائیل کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ادھر لال ساگر میں حوثیوں کا حملہ لگاتار اسرائیل جانے والے ہر ایک جہاز پر ہو رہا ہے، یا اسرائیل سے تعلق رکھنے والی اگر کوئی کمپنی ہوتی ہے اس پر حملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ
اسرائیل کا اب تک کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ کل پبلک فیس پر ایک ویڈیو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اٹلی میں جتنے ڈاک ورکرز ہیں جو لوگ پورٹ پر کام کرتے ہیں، ان تمام لوگوں نے اسرائیل جانے والے شپ پر سامان لوڈ کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہاں کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے باضابطہ اپنی ایک ویڈیو جاری کر کے کہا کہ اسرائیل غزہ پٹی میں جنوسائیڈ کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، اور ہم لوگ اب اسرائیل جانے والے کسی بھی جہاز پر سامان کو لادنے کا کام نہیں کریں گے، اسرائیل جانے والے شپ کے لیے کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی کو انجام نہیں دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے غزہ پٹی میں جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے اس میں ہمارا بھی تعاون مانا جائے گا۔ اس لیے جب تک غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ بند نہیں ہو جاتا ہے، اسرائیلی آرمی غزہ سے باہر نہیں نکل جاتی ہے، ہم اسرائیل کے جہازوں پر سامان لوڈ کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بہت بڑی دھمکی ہے، اسرائیل کا بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ اٹلی کی ہی بندرگاہ سے اسرائیل کو سب سے زیادہ سامان پہنچتا ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر بہت بڑی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں سفارتی رشتہ برقرار ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جو ایئر لائنز ایمریٹ ایئر لائنز وہ لگاتار تل ابیب جاتی ہے، اور اسرائیل ایئر لائنز بھی دبئی آتی ہے۔ دبئی کے ایئرپورٹ پر آپ جائیں گے تو اسرائیل ایئر لائنز کا بھی جہاز آپ کو وہاں مل جائے گا، اور تل ابیب میں ایمریٹ ایئر لائنز کا جہاز مل جائے گا۔ 2020 میں UAE اور اسرائیل کے درمیان سفارتی رشتہ معاہدہ طے ہوا تھا، اور ابراہیم اکرڈ کے تحت ہوا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے ٹرم میں عرب ممالک کو اسرائیل سے قریب کرنے کے لیے ابراہیم اکرڈ کو لانچ کیا، جس میں کہا گیا کہ عیسائی، یہودی اور اسلام ان تینوں مذہب کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہیں، سب ایک پیغمبر سے ہی نکلے ہوئے ہیں، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سب کو آپس میں رشتہ برقرار رکھنا چاہیے، لڑائیوں کو ختم کرنا چاہیے، اور اس معاہدے کی روشنی میں اس کوشش کی بنیاد پر متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی رشتہ قائم ہوا۔ تل ابیب میں UAE کی ایمبیسی قائم ہوتی ہے، اور ابو ظہبی میں اسرائیل کا سفارت خانہ کھل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین اور اسرائیل کے درمیان بھی سفارتی رشتہ قائم ہوا۔ جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو UAE نے اسرائیل کو امدادی سامان بھیجا تھا، میڈیشن بھیجا تھا۔ UAE غزہ پٹی کو بھی امدادی سامان بھیج رہا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ بھی اس کی سرگرمیاں لگاتار جاری ہے۔ پوری دنیا نے مطالبہ کیا، اس کے باوجود UAE نے اسرائیل کے امبیسڈر کو اپنے ملک سے باہر نہیں بھیجا۔ لیکن اب UAE کا جو ایک بیان سامنے آیا ہے وہ بہت اہم ہے، اور یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے۔ UAE کے شیخ زائد النہیان سعودی عرب موجود ہیں۔ سعودی عرب کے بادشاہ کنگ سلمان اور وہاں کے وزیر اعظم ولی عہد محمد بن سلمان سے ان کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ مسئلہ فلسطین اور غزہ کے موضوع پر بھی بات چیت جاری ہے، اور متحدہ عرب امارات کا جو آفیشیل بیان سامنے آیا اس میں یہ کہا گیا کہ اگر اسرائیل نے ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے کا پلان بنایا، ویسٹ بینک کو اگر اسرائیل نے اسرائیل کا حصہ بنا دیا تو پھر یہ سرخ لکیر ثابت ہوگا۔ متحدہ عرب امارات اسرائیل سے اپنے سفارتی رشتے کو، اپنے ڈپلومیٹک تعلقات کو ختم کر لے گا، اور پھر اسرائیل کا جو ایجنڈا اور منصوبہ ہے مڈل ایسٹ میں رشتہ بہتر بنانا، مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا، اسرائیل کو اپنے اس ایجنڈا میں کامیابی نہیں مل پائے گی۔ متحدہ عرب امارات میں فورن افیئرز کی جو اسپوک پرسن ہے لانا نصیبہ، انہوں نے ٹائمز آف اسرائیل کو انٹرویو دیا، اور انٹرویو کے دوران انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ویسٹ بینک سرخ لکیر ثابت ہوگا، ریڈ لائن ثابت ہوگا اگر اس کو اسرائیل کا حصہ بنا دیا گا۔ 1967 میں اسرائیل نے جب 4 عرب دیشوں پر حملہ کر دیا تو اس حملہ کے دوران اسرائیل نے ویسٹ بینک کا علاقہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا، یہاں اپنی آرمی کو بھیج دیا، اور اقوام متحدہ نے فلسطین کا جو علاقہ اسرائیل کو تقسیم کر کے دیا تھا، اور جو علاقہ فلسطینیوں کے لیے بچا تھا، اور وہ بھی 44% سے کم کا علاقہ تھا، اس میں سے ویسٹ بینک کے علاقہ پر قبضہ کر لیا تھا، غزہ پٹی پر قبضہ کر لیا تھا، اور غزہ کا قبضہ تو چھوڑ دیا تھا اسرائیل نے 2004 میں، لیکن ویسٹ بینک پر ابھی تک اسرائیل کا قبضہ ہے، وہاں اسرائیل کی آرمی موجود ہوتی ہے۔ اب ویسٹ بینک کو باضابطہ وہ آفیشیلی اسرائیل کا حصہ بنانے کا اعلان کر رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اور وہ اللیگل قبضہ مانا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو تل ابیب، اسقلان سبھی پر اللیگل ہی قبضہ ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن نے اس کو تسلیم کر رکھا ہے۔ ویسٹ بینک پر اسرائیل کے قبضے کو کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن ویسٹ بینک میں، گولان ہائٹس میں، رام اللہ کے علاقوں میں اسرائیل لگاتار یہودیوں کو بسانا چاہتا ہے،
वहाँ वो बस्तियाँ बसा रहा है। पिछले दिनों में इजराइल ने 3000 बस्तियों को वेस्ट बैंक में बसाने का भी ऐलान कर दिया था। तो इसकी मुखालफत हो रही है और अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने इस मसले पर खुलकर बोल दिया है। मिस्र का पहले से इस पर बयान आ चुका है, सऊदी अरब का भी स्टेटमेंट आ चुका है और अब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के जो सरबराहान हैं उनके बीच में रियाज़ में इस मसले पर बातचीत हो रही है। और आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि देर से सही लेकिन शायद अब अरबों की गैरत जाग गई है, जिस तरह तुर्की की गैरत अब जागी है और तुर्की ने इसराइल से मुकम्मल तौर पर तिजारती रिश्ता ख़त्म कर लिया है। तुर्की ने इजराइल के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है। इजराइल का कोई भी जहाज़ अब तुर्की के समंदर से नहीं गुजर सकता है और तुर्की का जो बनाए बासफोर्स है वो मिडिल ईस्ट को, एशिया को और यूरोप को जोड़ता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीख़ में अहमियत है। और अब यूएई ने भी बाज़ाब्ता सख्त रवैया दिखलाना शुरू कर दिया है। एक और ख़बर है और ख़बर यह है कि बहरीन में जो इजराइल की एम्बेसी है वहाँ अरबों ने आकर बाज़ाब्ता एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया और कहा जो इजरायली एम्बेसडर है उसको बाहर निकाला जाए। और ये यूनिक है, पहली मरतबा हुआ कि अरबों की गैरत जागी और उन्होंने बाज़ाब्ता एहतजाज किया है, वरना बहरीन में इजरायली सफारत खाना 2020 से है और अभी तक कोई एहतजाज नहीं हुआ था। तो एक नई तब्दीली सामने आई है और कहते हैं ना कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है। और यूरोप के मुल्कों ने जिस तरह फ़लस्तीन का साथ देना शुरू किया है, गज़ा पट्टी को जिस तरह से वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, यूरोप का होने वाला हर एहतजाज तारीख़ रकम कर रहा है। और अब अरबों को भी शर्म आने लगी है, इनकी गैरत जागने लगी है और खुदा करे कि इनकी गैरत जाग जाए, इनका ज़मीर ज़िंदा हो जाए। आप भी दुआ कीजिए कम अज़ कम, यानी इस वक्त हमारे और आपकी दुआओं की ज़रूरत सिर्फ़ गज़ा पट्टी को नहीं है, फ़लस्तीनियों को नहीं है, उन मज़लूमों को नहीं है, बल्कि अरबों को भी हमारी दुआओं की ज़रूरत है। और दुआ इस बात के लिए करनी है कि उनका ज़मीर बेदार हो जाए, उनकी गैरत जाग जाए, उनको अपनी तारीख़ याद आ जाए कि इस दुनिया में क्यों पैदा किए गए, इस दुनिया में उनकी अहमियत क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या था, सहाबे कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या था और इस्लाम ने क्या हुक्म दिया था कि बुराई को रोको, जुल्म को रोको। अगर एक मुसलमान पर कहीं पर हमला होता है, एक मुसलमान के जिस्म में अगर कोई दर्द पैदा होता है तो दुनिया के दूसरे कोने में रहने वाला मुसलमान भी उस दर्द को महसूस करे, चुभन को महसूस करे। ये इस्लाम सिखाता है। तो ये फ़िक्र पैदा हो जाए इन अरबों में, इस बात के लिए आपको हम सबको दुआ करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और फिर गुजारिश है पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए।